السلام علیکم۔ ٹائم سیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ ٹائم سیٹ کے اس ایپیسوڈ میں ہم آج سے کئی صدیوں پہلے کی بات کریں گے، جب حضرت موسیٰ فرعون کے مظلوموں کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ دریائے نیل کے کنارے خیر و بد کی جنگ ہوئی اور پھر ایک نئی امید نے جنم لیا۔ حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی تو بنی اسرائیل کو ایک نئی شناخت ملی۔ فلسطین میں آباد ہونے کے بعد یہی جگہ ان کے لیے مقدس ٹھہری۔ یہ وہی زمین تھی جو کئی انبیاء کا مسکن بنا اور بعد میں بیت المقدس کے نام سے مشہور ہوئی۔ بنی اسرائیل شروع سے ہی کئی بڑی مصیبتوں کا شکار رہی، جس کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بار بار جھٹلانا تھا۔ وقت گزرتا ہے اور بنی اسرائیل اپنے ایک عظیم دور میں داخل ہوتے ہیں، جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین سپہ سالار بھی تھے، جنہیں زبور عطا کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم یعنی کہ بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنایا، اور پھر یہ شہر بنی اسرائیل کے لیے مذہبی شناخت بنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بے پناہ دولت، علم اور حکمت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات اور ہوا بھی مسخر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کروایا، جو بعد میں یہودیوں کا مذہبی مقدس مقام مانا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل ایک بار پھر سے تفرقوں کا شکار ہوئی اور ریاست پھر سے تقسیم ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت زوال کا شکار ہونے لگ گئی۔ باہمی اختلافات اور دنیاوی لالچ نے ان کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور پھر شہر کو لوٹا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کو جلا دیا گیا اور ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا، جسے بابل کی جلا وطنی کہا جاتا ہے۔ یہودی اپنی ہی سرزمین پہ اجنبیوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ اس دور میں ان کے دل میں بیت المقدس کی یاد ہمیشہ تازہ رہتی۔ وہ اپنی عبادتوں میں بار بار کہا کرتے تھے کہ یروشلم، اگر ہم تجھے بھول جائیں تمہارا دایاں ہاتھ بیکار ہو جائے۔ یہ دور ان کے لیے نہایت ہی دردناک دور تھا۔ صدیاں گزر گئیں اور ایک بار پھر یہودی اپنی سرزمین پر واپس آئے، لیکن اب وہ طاقت، وہ شان و شوکت نہ رہی جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ اس دوران یونانی اور پھر رومی سلطنت نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا۔ رومیوں کے دور میں بنی اسرائیل سخت ٹیکس اور سیاسی غلامی کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور تھے، لیکن اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور حضرت عیسیٰ نے یروشلم اور اس کے گرد و نواح میں توحید باری تعالیٰ کی دعوت شروع کر دی اور لوگوں کو اللہ کے دین کی اصل روح یاد دلائی۔ نتیجتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کی سازش کی گئی، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک تدبیر تمہاری ہوتی ہے اور ایک تدبیر میری، ہوگا وہی جو میری تدبیر ہوگی۔ سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور دوسرے ہیکل کو بھی گرا دیا گیا۔ یہودی پھر سے جلا وطن کر دیے گئے اور یہ جلا وطنی صدیوں تک جاری رہی۔ یہ یہودی دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، لیکن ان کے دل میں یروشلم کی یاد پھر بھی تازہ رہی۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ افریقہ اور مشرق وسطیٰ کی طرف چلے گئے، لیکن ایک بڑی تعداد یورپ میں آئی۔ یہاں پر یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہتے تھے، جنہیں گیٹو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ انہیں شک کی نظر سے دیکھتے تھے اور ان پر ہمیشہ الزام لگاتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ ایک منظم سازش کے تحت آئے ہیں، یہ ہماری معیشت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ قرون وسطیٰ میں انہیں ایک بار پھر سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اسپین، فرانس اور انگلینڈ نے اپنے مختلف ادوار میں انہیں اپنے ملک سے بے دخل کیا۔ صلیبی جنگوں کے دوران ہزاروں یہودیوں کا سرعام قتل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے پر یورپ کی مسیحی برادری انہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اور انہیں نفرت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی۔
یہی وجہ ہے کہ یورپ میں جب طاعون کی بیماری پھیلی تو اس کا الزام بھی ان پر ٹھہرایا گیا اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور کئی یہودیوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ صدیوں تک یہ مظلوم بنے رہے، لیکن انہوں نے اپنے خواب اور اپنی کتاب کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ ان کا خواب تھا کہ ایک نہ ایک دن اپنی زمین پر ضرور واپس جائیں گے، لیکن ان کا خواب ایک خوفناک حقیقت میں بدل گیا جب جرمنی میں ایک نئی سوچ ابھری، ایڈولف ہٹلر، جس نے قوم پرستی کو ہوا دی اور لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا اور اپنی قوم کو یہ باور کروایا کہ ہماری بدقسمتی کی وجہ یہی بنی اسرائیل ہیں۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ اس دوران ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف ایک نیا منصوبہ بنایا جسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے میں کئی یہودیوں کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، انہیں بھوکا رکھا جاتا اور پھر زہر آلود گیس سے انہیں موت کے گھاٹ اتارا جاتا۔ ایک اندازے کے مطابق 6 ملین یعنی کہ 60 لاکھ لوگوں کو ہولوکاسٹ کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ہولوکاسٹ کا واقعہ دنیا کی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ تھا۔ اس واقعے نے یہودیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی بڑے ممالک کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ اب یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے، اور پھر اسی طرح جدید ریاست اسرائیل کے لیے رائے ہموار ہونا شروع ہوئی۔ ہٹلر کی شکست کے بعد دنیا کو پھر بھی سکون نہ ملا۔ دنیا ایک نئے دور میں شروع ہوئی جسے کولڈ وار کہا جاتا ہے۔ امریکہ اور روس سپر پاور بن کر ابھرے۔ امریکہ وہی جس نے حال ہی میں ایٹم بم کا استعمال کیا، اور دوسری طرف روس جس نے ہٹلر کو شکست دی۔ دنیا دو حصوں میں بٹ گئی، ایک طرف امریکہ کے اتحادی اور دوسری طرف روس کے بلاک۔ ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے اور پھر ایک دفعہ امن پر سوال اٹھتا ہے۔ دنیا دوبارہ ہٹلر جیسی تباہی نہ دیکھے اس کے لیے UNO بنائی گئی، لیکن پھر بھی دنیا کے مستقبل کا فیصلہ طاقتور ممالک ہی کرتے ہیں۔ اسی دوران عرب دنیا اور برصغیر کے مسلمانوں کے حق میں بھی بڑے فیصلے کیے گئے۔ فلسطین کے لاکھوں مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، اور 1947 میں پاکستان اور ہندوستان بھی الگ الگ ممالک بنے۔ دنیا نے نعرہ لگایا نیور اگین، یعنی کہ دوبارہ ظلم نہ ہو، لیکن اب بھی فلسطین، بوسنیا اور کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے فرعون نے غرور کیا تو ڈبو دیا گیا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو مچھر سے مارا گیا، ہٹلر نے نسل پرستی کو ہوا دی تو دنیا نے ایک بار پھر تباہی دیکھی۔